گہری سرسبز وادیوں کے درمیان ایک ایسا جنگل تھا جو عام جنگل نہیں تھا، اسے خاموش جنگل کہا جاتا تھا، جہاں ہوا بھی قدموں کی طرح دھیمی چلتی، درخت سرگوشیوں میں باتیں کرتے اور ہر رات جگنوؤں کے چراغ جلتے۔ اسی جنگل کے بیچوں بیچ ایک سبز پتوں اور پھولوں سے بنا جادوئی گھر تھا۔ اس گھر میں رہتی تھی ایلیا، خاموش جنگل کی آخری ونش، چاند جیسی سفید بالوں والی، سبز لباس میں لپٹی ہوئی، نرم دل اور خوبصورت لڑکی۔ ایلیا کی خاص بات یہ تھی کہ وہ درختوں کی سانسیں سن سکتی تھی، ہوا کی سرگوشیاں سمجھ سکتی تھی، اور ہاں، جنگل کی ہر پری کی زبان جانتی تھی۔ اسی لیے چھوٹی چھوٹی پریاں اس کے گھر کے ارد گرد بسیرا کرتی تھیں۔ وہ پھول اگاتی، پودوں کو بچاتی اور درختوں پر جادوئی پانی چھڑکتی۔ پریاں اسے اپنی جنگل کی بہار کہتی تھیں۔ ایلیا ہر پھول کا خیال رکھتی اور بدلے میں پریاں اس کا۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن ایلیا جنگل میں پھول چن رہی تھی کہ اچانک اسے چکر آیا۔ پریاں دوڑتی آئیں۔ ایلیا، کیا ہوا؟ ایلیا نے تھکا ہوا سا کہا، شاید تھکن ہے، مگر یہ تھکن نہیں تھی۔ کچھ دن بعد اسے شدید تکلیف ہونے لگی۔ پریاں گھبرا گئیں اور پھر ہوا نے سرگوشی کی۔ وقت آ گیا ہے، نئی نسل آنے والی ہے۔ ایلیا کو سمجھ آ گیا، وہ ماں بننے والی تھی، اور کچھ ہی دنوں بعد چاندنی رات میں جنگل کی خوشبو میں لپٹی ہوئی اس نے 2 جڑواں بچیوں کو جنم دیا۔ وہ دونوں اس جیسے سفید بالوں والی تھیں اور ان کی کھال پر ہلکی سی چاندنی جھلک رہی تھی۔ پریوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یہ دونوں بہت خاص ہوں گی۔ مگر انہی لمحوں میں دور کالے پہاڑوں کے پیچھے ایک منحوس گپھا میں بیٹھے ایک جادوئی آئینے میں سب دیکھ رہی تھی۔ زرگوشا، جنگل کی سب سے خطرناک چڑیل۔ وہ بڑبڑائی، یہ بچیاں آخری ونش کی اولاد، یہی مجھے دوبارہ جوان کر سکتی ہیں، یہ میری ہیں، صرف میری۔ چند دن بعد 2 پریاں ہانپتی ہوئی ایلیا کے گھر پہنچی۔ ایلیا، زرگوشا کو بچیوں کا پتہ چل گیا ہے۔ ایلیا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ فوراً بچیوں کو پیار سے گود میں لے کر بولی، پریوں، ان کا خیال رکھنا، انہیں چھپانا، میں چڑیل کا سامنا کرنے جا رہی ہوں۔ پریاں روتے ہوئے بولی، تم اکیلی نہیں جا سکتی۔ ایلیا نے آخری بار اپنی بچیوں کے ماتھے چومے، چاندنی میں اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ گھر سے باہر نکلی، جنگل کا ہر درخت اس کا درد محسوس کر رہا تھا، اور پھر زرگوشا دھواں بن کر نمودار ہوئی۔ چڑیل غرائی، بچیاں کہاں ہیں؟ وہ میری ہیں۔ ایلیا چیخی، وہ میری بیٹیاں ہیں، تم انہیں کبھی نہیں لے جا سکتی۔ زرگوشا کا چہرہ وحشی ہو گیا۔ اس نے اپنا کالا ہاتھ اٹھایا اور سیاہ جادو ایلیا پر پھینکا۔ اگلے ہی لمحے ایلیا چیخ بھی نہ سکی اور وہ پتھر کا مجسمہ بن گئی۔ چڑیل ہنستی ہوئی گفا کی طرف واپس چلی گئی۔ اس رات سے پریوں نے دونوں جڑواں بچیوں کی پرورش شروع کی۔ کبھی وہ چھوٹے ہاتھوں سے انہیں دودھ پلاتی، کبھی انہیں جھولے میں سلاتی، کبھی جنگل کے گیت گاتی، کبھی ان کے آنسو صاف کرتی۔ وہ بچیاں بڑی ہو رہی تھیں، لیرا اور سیرا۔ وہ تیز، نرم دل، خوبصورت اور اپنی ماں کی طرح جادوئی تھیں۔ وقت گزرتا گیا اور 18 سال بیت گئے۔ اب دونوں لڑکیاں جوان تھیں، چاندنی کے جیسی خوبصورت، مگر پریاں، وہ جیسے کچھ چھپا رہی تھیں۔ وہ لڑکیوں کو جنگل کے کچھ حصوں میں جانے نہیں دیتی تھیں۔ ایک دن لیرا اور سیرا جنگل میں گھومتے ہوئے ایک جگہ پہنچی جہاں درخت خاموش ہو جاتے تھے، اور وہاں ایک خوبصورت پتھر کا مجسمہ کھڑا تھا، ایک عورت کا، جو بالکل ان جیسی لگتی تھی۔ لیرا نے حیرانی سے پوچھا، یہ کون ہے؟ سیرا آگے بڑھی اور مجسمے کے چہرے کو چھوا۔ دل دھڑکنے لگا۔ وہ گھر بھاگ کر آئیں اور پریوں سے پوچھا، ہمیں بتاؤ، وہ مجسمہ کون ہے؟ پریاں گھبرا گئیں، وہ ڈر گئیں، کہنے لگی، ہم نے کہا تھا وہاں نہ جانا، وہ جگہ ممنوع ہے۔ لیکن سچ تب نہیں سکتا، سچ راستہ بنا ہی لیتا ہے۔ چند دن بعد دونوں بہنیں پھر اس مجسمے کے پاس گئیں۔ ان کے ہاتھ ایک ساتھ جڑے ہوئے تھے،
वो जानती थीं कि उस औरत से कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर है। और फिर दूर गुफा में बैठे जरगोशा के जादुई आईने ने उन्हें देख लिया। चुड़ैल चीखी, इतनी बड़ी हो गई हो तुम दोनों, अब वक्त आ गया है, तुम मेरी हो। वो स्याह धुआं बनकर जंगल में पहुंची और लड़कियों के सामने नमूदार हुई। जरगोशा घराई, चलो मेरे साथ, तुम मेरी जवानी का राज हो। लीरा ने चीख कर कहा, हम तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। सीरा बोली, हम नहीं जानते तुम कौन हो। चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, तुम मेरी बेटियां हो। दो लड़कियां गुस्से से कांप गईं, हम किसी भयानक चुड़ैल की बेटियां नहीं हो सकती। चुड़ैल हमला करने लगी। दो बहनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। वो बिल्कुल नहीं जानती थी कि उनके अंदर कैसा जादू छुपा है। उन्होंने मुजस्समे का हाथ पकड़ा। अचानक जमीन पर हलचल हुई। एक सुनहरी रोशनी बहनों के हाथों से निकलकर मुजस्समे में गई, पूरी ताकत से। रोशनी चुड़ैल की तरफ लपकी। चुड़ैल चीखती रह गई और रोशनी उसे जलाकर राख में बदल गई। जंगल में खामोश खुशी की लहर दौड़ गई। परियां भी फौरन वहां पहुंची, लेकिन बहनें मुजस्समे से लिपटकर ज़ारो कतार रो रही थीं। माँ, अगर तुम हमें सुन सकती हो, वापस आ जाओ। उनके आंसू मुजस्समे पर गिरे। चांदनी ने उन्हें अपनाया और फिर पत्थर में पहली बार दरार पड़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अगले लम्हे रोशनी का एक धमाका हुआ और मुजस्समा टूटकर बिखर गया। उसके बीच से एलिया जिंदा सांस लेती आंखों में आंसू लिए बाहर निकली। वो अपनी दोनों बेटियों से लिपट गई। मेरी बच्चियों, मेरी चांदनियों। चुड़ैल खत्म हो चुकी थी, जंगल आजाद हो चुका था। एलिया अपनी बेटियों के साथ जिंदा थी। परियां खुशी से नाच रही थीं, दरख्त सरगोशियां कर रहे थे और खामोश जंगल की खामोशी फिर से जिंदगी की आवाज़ों से भर गई। यूं आखिरी विंश की बेटियां अपनी माँ के साथ जंगल की नई मुहाफिज बन गईं। अगर आप इस तरह की दिलचस्प और नई कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।